کہ میری ایک ہمشیرہ ہیں جن کو کئی سالوں سے کچھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ پیٹ کے اندر کچھ ان کو جیسا کہا جاتا ہے کہ کسی غذا میں کوئی چیز ملا کر کے دے دی جاتی ہے، وہ اس کے کھانے کے بعد کئی سالوں سے ان کی نمازیں جو ہے نا باطل ہوتی رہی ہیں، اور اس پریشانی سے وہ کئی سال گزار چکے ہیں، آج تک اس کا علاج نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں ان کے قدم بہک رہے ہیں۔ لا الہ برائے کرم اس کے جو ہے نا جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پہلی چیز آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جو پہلا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ درگاہ سے اس طرح کے خواب آئے اور وہ ہوئے، اسلام کے اندر ایک قانون ہے، کہا جاتا ہے الاحلام لا تبنى علیہ الاحکام، خوابوں کے اوپر کچھ حکم اور فیصلے نہیں طے کیے جاتے۔ خوابوں کے اوپر دین اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ خواب میں آپ کو اس طرح دکھ گیا تو اس طرح کرنا چاہیے، وہ صرف انبیاء کرام کے لیے حکم ہوتا تھا کہ آپ اس طرح دکھ گیا تو اس طرح عمل کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورہ صافات میں ملتا ہے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میرے خواب میں مجھ کو یہ حکم دیا گیا کہ تجھ کو ذبح کروں۔ تو انبیاء کے سوا دوسروں کے لیے خواب میں کوئی حکم اس طرح نہیں مل سکتا ہے۔ دوسری بات، کبھی کہ اتفاق ہو جائے کہ انسان، یعنی حالات اس کے قریب میں بھی ہوتے ہیں کہ کوئی لوگ منت کرتے ہیں کسی درگاہ سے اور وہ منت کے مطابق وہ چیز ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ نسبت اس کی صاحب درگاہ سے رجوع کر دیتے ہیں۔ تو اصل بات اس میں ایک غلط فہمی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمائے کہ جو بھی شخص کسی چیز پہ بلیو کرا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے طرف ہی ڈھکل دے گا۔ ایک قسم کی آزمائش ہے، سورہ حج کی آیت میں آپ کو ملتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ لوگ کی نوعیت میں قسموں میں ایک ایسا قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک ادھوری قسم سے کرتا ہے، بہت باریکی ہے، اور اس کو خیر مل گیا تو مطمئن ہو جاتا، چلو اچھا ہی چھوا۔ اگر اس کو یہ خواب میں درگاہ کرنے جانے کے بعد اس کو مل گیا کہ تو کرسچن ہو جا، تو کیا ہو جائے گا؟ حکم نہیں لینا چاہیے خوابوں سے، ہم کو اتفاقی طور سے وہ لے لیا، اپنا لیا، الحمدللہ اللہ کی فضل ہدایت ہو گئی، پھر اس کو صحیح راستہ دیا جانا چاہیے، کیونکہ اسلام کے اندر خوابوں کے تعلق سے ہم تو بیان کچھ بھی نہیں کرے، اور موقع خیر کبھی پھر یعنی میسر ہو تو اس کے بارے میں یہ احکام متعلق ہوتے ہیں۔ اور آج کے کانسیپٹ میں معافی چاہتا ہوں، آج کے کانسیپٹ میں جادو کا علاج ہم آج ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں، کیونکہ بھائیوں نے کہا کہ کل کا وقت ہے، سارے جادو کے علاج اور کیا چیز آپ پڑھ کے وہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کل کچھ وقت میں رکھے ہیں، اعلان آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور بھائی کا پہلا سوال تو یہی اس کے اوپر جواب ہے کہ خوابوں کے اوپر کچھ احکام نہیں جاری کرنا چاہیے ہم کو، اور خواب اگر بھلائی کی طرف ہے تو بے شک کر لے، اگر برائی کی طرف ہے تو نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ آپ کے یعنی ہمشیرہ کا جو مسئلہ ہے، اس کا علاج انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی میسر کریں گا، مگر میں آپ سے ایک چھوٹی درخواست دیتا ہوں، آج ہی شام میں آپ ان سے کہیے یا ان کے ساتھ جو رہنے والے کہیے سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ مزمل، یہ تینوں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہی پانی پیجئے، پیٹ کو بھی لگائیے، انشاءاللہ کل یا تو 2-3 دن میں آپ خود یہ چیز کا فرق محسوس کریں گے، بشرط یہ کہ 2 رکعت اللہ سے مانگنا کہ اللہ میری تکلیف آسان کر دے، یہ بہت سمپل چیز۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال عورتوں کی طرف سے، جن کے وجہ سے کیا انفرٹیلیٹی ہو سکتی ہے عورت میں، اور اس کا علاج کیا ہے؟ سوال ذرا صاف الفاظ میں پیش کریں۔ کیا جن کے اثرات سے انفرٹیلیٹی ہو سکتی ہے عورت میں، انفرٹیلیٹی ہو سکتی ہے عورت میں، اور اس کا علاج کیا ہے؟ انفرٹیلیٹی یہ کانسیپٹ میں ابھی درس میں آپ کے سامنے آیا ہے کہ کچھ قسم کے جادو میں یہ چیز کیا جاتا ہے اور اس کی حقیقت موجود ہے، اور اس میں 4 سمپٹمز مین ہیں۔ پہلی چیز، اس عورت کو تکلیف بیک پین میں بہت زیادہ ہوتی، اور رات میں نیند جلد سے نہیں آتی، سوچ فکر بہت زیادہ ہوتی، رات میں نیند بھی آئی تو گھبرا کر اٹھ جاتی ہے، اور دن کے اوقات میں بھی اس کے ہاتھیں ٹھنڈے یا سند زیادہ محسوس کرتی ہے، نمنس۔ اس کا علاج انشاءاللہ کل کے درس میں، کیونکہ تفصیلی علاج دیا جاتا ہے، آیتیں بھی پورے بتائے جائیں گے، تاکہ ہر ایک شخص اپنے خود سے اپنے گھر میں پورے ممبروں کو علاج کرتے ہوئے، ٹریٹ کرتے ہوئے اللہ کی کلام کی شان اور عظمت آپ خود اپنے ہاتھ سے محسوس کیجئے، اور آپ کے ایمان اور آپ کے اسلام کے اوپر آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ ہر چیز میں آپ کے لیے میسر کیا، وہ بھی فری انچارج آپ کے لیے یہ رہتا ہے۔
تو انشاءاللہ اس کا تفصیل کل کے علاج میں انشاءاللہ دیا جاتا اور وہ چیز کا اثر موجود ہے. اور کئی کیسز ایسے موجود ہے جو اولاد سے محروم تھے کافی لوگ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب دیا. اس میں بلیک سیڈ آئل زیادہ استعمال کیا جاتا سونے سے پہلے, اور ہنی شہد اس کو بھی کچھ آیتیں پڑھ کر دی جاتے ہیں, تو آپ خود وہ چیز بنا لے سکتے ہیں انشاءاللہ. واللہ اعلم. آپ سوال کیجئے. Assalamu alaikum. Is Quran used for magical purposes? And my other question is, are there magicians in other faiths, like Hinduism or Christianity, whatever it may be? My third question is, does Muhammad sallallahu alaihi wasallam come in our dreams? فرسٹ کوشچن کیا بتائیں؟ قرآن سے نام کیا ہے؟ تعارف جادو کر کرائیے سکتے بس. ہیں کیا؟ My name is Jafar Ali. ماشاءاللہ. تو فرسٹ کوشچن آپ کا کیا تھا؟ جادو سے علاج Is Quran used for magical purposes to injure others or something like that? جزاک اللہ. Stay here just. First, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کہ قرآن کیا اس کے لیے نازل ہوا تاکہ علاج کے لیے؟ یہ سوال ہے نا. تو اس میں جواب یہ ہے کہ قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ. قرآن ہم یہ نازل کرے تاکہ آپ لوگ اس آیاتوں کو غور فکر سے دیکھیں. یہ ساری زندگی کا دستور ہے, صرف علاج کے حد تک نہیں. زندگی کا ایک قانون اور سلیبس اور ہر چیز میں آپ کو یہ چیز کام آنے والی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء. اس کتاب میں کوئی سبجیکٹ, کوئی سائنس, کوئی چیز نہیں جس میں ہم اس کو لاپرواہی سے چھوڑ دیے, بلکہ اس کا علم بھی دیے چکے ہیں. پھر اس کے اندر 6 آیاتیں ہیں قرآن کے اندر جو شفا کے لیے مانگنا چاہیے قرآن سے. اس کی ایک آیت ہم پیش کر دیں گے, وہ کافی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو فرماتے ہیں قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. کہہ دیجئے جو لوگ ایمان لائے اس پہ ان کے لیے ہدایت بھی ہے, صحیح راست پہ ہے, اور شفا بھی ہے, کیورنگ. ہاں, والذین لا یؤمنون, اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں اور اس کے اوپر بلیو نہیں کرتے ہیں, فی آذانہم وقر. ان کا حال ایسا ہے جیسا کہ بھیروں کی طرح جس کو کوئی چیز سننے بھی نہیں آئی اور نہ ہدایت کا رستہ اور اس کی گائیڈ لائن نہیں ملی. یہ پہلی چیز ہے کہ پرپس قرآن کا صرف پڑھ کے وہ کرنے کا نہیں ہے, بلکہ آپ دیکھیں ہیں آج کے یعنی میوزیم اپنے ایگزیبیشن میں کہ رکھا گیا ہے قرآن یا تو میتوں کے لیے پڑھا جاتی ہے یا تو تعویذوں میں یا تو اس طرح. وہ اس طرح کا صرف دس از ناٹ اونلی فار دیس تھنگز یوز بٹ یو کین یوز اٹ فار آل تھنگس ان دا لائف. میجک پرپوزل سے وہ لوگ یوز کرتے ہیں بلیک میجک. یا جزاک اللہ خیر. بلیک میجک یا گرین میجک جو بھی میجک رہتا ہے اس کا کوئی سا بھی رنگ رہنے دیجئے, وہ لوگ وہ میجک کرنے میں شیاطین کا کوپریشن لینا ضروری ہے. ان کا تعاون, شیطانوں کو تعاون کرنے کے لیے اللہ کے کلام کو تبدیل کرنا یا اس کو چینج کر دینا یا اس کا اپوزٹ ریڈ کرنا, یہ شیاطین کا بہت بڑا میٹر ہے, جس کی وجہ سے اللہ کے کلام کے ساتھ جیسا کہ مذاق اڑائے, جیسا اس کی توہین کرے جیسا, تو یہ کفر کا فعل ہے. تو آپ کو جب کفر میں اتار دیتے ہیں بعد میں آپ جو منمانی کرنا ہے دنیا کے اندر دیکھ لیں گے, مگر جہنم کی عذاب کی آگ وہاں ملے گی. سورہ انعام کی آیت نمبر 128 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, جس دن اللہ تعالیٰ پوروں کو حشر کریں گے, یا معشر الجن, اے جنات کے لوگ, قد استکثرتم من الانس, تم نے انسانوں کو بہت بہکایا اور حصہ لیا ہے اس بہکانے میں. وقال اولیاؤہم من الانس, اور انسان ساتھی جو ان کے ساتھ کوپریٹ کرتے تھے, ربنا استمتع بعضنا ببعض, اے اللہ ہم تو انجوائے کر لیے دنیا میں, جس کو ستانا تھا, جس کو تکلیف دینا تھا, جو بھی کرنا تھا ہم کر لیے. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا, آج وہاں ہماری لمٹ ختم ہو جا رہی, جو زندگی آپ ہمارے لیے مقرر کرے تھے. جواب کیا آتا ہے قال النار مثواکم خالدین فیہا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ فائر ہے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے. تو نتیجہ یہی ہے, دنیا کے اندر اس طرح یعنی یوز کرنے کے بجائے اس طرح کرتے ہیں شیاطین کو خوش کرنے کے لیے, تو وہ گروپ will be in the hell. This is the decision of Allah subhanahu wa ta'ala. جزاک اللہ خیر. لیڈیز سوال عورتوں کی طرف سے. السلام علیکم. تھوڑے لوگ بولتے ہیں کہ عورت کو ماہواری کے ٹائم پہ نئے کپڑے نہیں پہننا اور عطر وغیرہ لگا کر مغرب کے وقت اور زوال کے وقت باہر نہیں جانا, یہ ٹھیک ہے کیا؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام